السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ قابل قدر جناب صدر لائق احترام علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز ذمہ داران جماعت و جمیعت، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو میرے عنوان کا اندازہ لگ چکا ہے کہ موجودہ دور میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت کے تعلق سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہوں، تمہیدی طور پر چند باتیں موضوع میں داخل ہونے کی کلید کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے دین کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے،
اس کے آل و اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہارے مال و دولت، بنائی ہوئی کوٹھی اور حویلی، تجارت، کاروبار، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، آل و اولاد، خیش و اقارب، ان تمام کی محبت پر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہیں ہے، فتربصوا، تھریٹ ہے، انتظار کرو۔ کس بات کا؟ اللہ رب العالمین کے عذاب کا، پھر انتظار کرو۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لیا ہوا تھا، یعنی آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ تھا۔ بیٹھ کر کے باتیں ہو رہی تھی، دینی محفل جمی ہوئی تھی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کا ہاتھ لمس کر رہا تھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے جان کے، سوائے میری جان کے۔ میں ایک نمبر پہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے عمر، ہرگز نہیں، لا یا عمر، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ بھی محبت نہ کرو، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، سوچا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہی سوچا ہوگا کہ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو عمر کہاں ہوتا، کون جانتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر ابن خطاب کو جو مقام، جو مرتبہ عطا کیا، وہ مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت سے حاصل ہوا، آپ کے دعوت و تبلیغ سے، آپ کے اوپر ایمان لانے سے حاصل ہوا، ورنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرانی زندگی، اسلام سے قبل کی زندگی آپ جانتے ہیں، کیا حشر ہوتا اگر وہ ایمان قبول نہ کرتے، اسلام قبول نہ کرتے۔ بات سمجھ آ گئی حضرت عمر ابن خطاب کو، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن انت یا عمر، اب تم نے وہ بات کہی ہے عمر جو تمہیں پہلے کہنی چاہیے تھی، یعنی آدمی کو جواب بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ اب تم نے وہ بات کہی ہے جو بات تم کو پہلے کہنی چاہیے تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک نہ ہو تب تک ہم کامل اور مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اگر محبت کا صرف زبانی دعویٰ ہو، صرف دعویٰ کر رہے ہیں ہم کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو صرف دعویٰ سے ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اگر اپنی زندگی میں یہ کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، اگر کسی صحابی نے کہا تو عملی طور پر وہ کر کے دکھایا انہوں نے۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، سیرت کی معنویت سمجھیے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، تمام مشرکین کہ محور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے
آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ تنہا ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سامنے کھڑے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے کندھے سے اپنا سر نکال کر کے میدان جنگ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر کے آپ کو لگ جائے، ایسا نہ ہو۔ نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے سپر کھڑا ہے، میں آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے ہٹ جائیے، اپنے چہرے مبارک کو باہر نہ نکالیے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر کے آپ کے چہرے مبارک پہ، رخ انور پہ لگ جائے۔ غور کیجیے آپ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ یہ مطلب تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا مطلب سمجھیے، وہ بوڑھی عورت جس کو مدینے میں یہ خبر لگی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، گھر سے باہر نکل گئی، لوگوں سے پوچھتی ہے کیا حال ہے؟ کہا تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ کیا حال ہے؟ کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ کہا میں پوچھتی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تم میری خبر کیوں دیتے ہو؟ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار اس عورت نے کیا۔ کہا فَكُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَلُ، یا رسول اللہ کوئی بھی مصیبت ہو، آپ کے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد اب مصیبت نہیں ہے۔ آپ اگر صحیح سالم ہیں تو ہمیں اب کوئی مصیبت، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ یہ مطلب ہے محبت کا۔ محبت کے جذبات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو امام طبری نے اس واقعے کو اپنے جگر کے خون سے لکھا ہے۔ ہر آدمی جو حساس دل رکھتا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد اس کا دل تڑپ جائے گا، مچل جائے گا، جو طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک صحابی تھے مدینے میں جن کا نام تھا سعد ابن ربیع، ایک پاؤں سے معذور تھے سعد ابن ربیع۔ غزوہ بدر میں اجازت چاہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ معذور ہیں ایک پاؤں کے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں رہیے۔ اور غزوہ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو کوئی لڑائی کا معاملہ نہیں تھا، قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، اچانک لڑائی کا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ سیرت میں آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ لیکن جب غزوہ احد کا معاملہ ہوا تو پہلے ہی سے تیاری کیے ہوئے تھے۔ قبیلہ انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن ربیع۔ گھر سے جب نکلتے ہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم لا تریدنی الی اہلی، اے اللہ رب العالمین مجھ کو میرے اہل میں، میرے گھر والوں میں واپس مت کرنا۔ شہادت کی موت چاہتے تھے، یہ دعا کی۔ لڑائی ہوئی میدان کارزار، اور اس کے بعد لڑائی جب ختم ہوئی، قصہ مختصر، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے سردار کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے نقصان کتنا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کتنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سردار بتا سکتا ہے، میں اتنے لوگوں کو لے کر آیا تھا اللہ کے رسول، اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سعد ابن ربیع کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا، اور اس واقعے کے راوی خود حضرت بلال حبشی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ سعد ابن ربیع کو دیکھو، تلاشو، کہاں ہیں؟ نکلے تلاشنے کے لیے تو کہتے ہیں جہاں زخمیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا وہاں پہ سعد ابن ربیع نہیں ملے، جہاں شہیدوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا وہاں بھی ان کی لاش نہیں ملی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں میدان کارزار کا چکر کاٹنے لگا۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے وہ احد کے اس میدان کو جانتے ہوں گے، اور ان 70 صحابہ کرام کی قبریں جہاں پر موجود ہیں، اور وہ جو جالیوں سے
گھیرا ہوا منظر ہے وہ ان کے ذہنوں کے اوپر تازہ ہوتا ہوگا۔ اسی جگہ پر بلال حبشی چکر کاٹ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ سعد ابن ربی کہاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے نیچے حضرت سعد ابن ربی دبے ہوئے تھے، میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو ہٹایا، سعد ابن ربی میں ابھی جان باقی تھی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کے چہرے میں خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، تڑپ کر کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن جسم کے اندر اب اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں، خون بہہ چکا تھا جسم کا۔ انہوں نے کہا حضرت بلال کو اشارے سے قریب کیا، کہا بلال میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہ سعد کا آخری وقت تھا، اللہ کے رسول اس وقت آپ کی پکار کا سعد جواب نہیں دے سکتا، لیکن میرا ایک کام کرنا بلال۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میرے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور کہنا کہ تمہارے سردار کی یہ آخری وصیت تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں شہید ہو جانا، آپ کے بائیں شہید ہو جانا، آپ کے آگے آپ کے پیچھے شہید ہو جانا، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ یہ وصیت کی اور اس کے بعد وہ صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ محبت کے اس جذبات کو دیکھ کر کے میں راستے بھر روتا رہا، اور جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی خبر جب ہم نے آپ کو دی تو آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ سعد سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ چند دن گزرے تھے غزوہ احد کے، میں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے یعنی مسجد نبوی کے باہر چبوترے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک 3 سال کی ننھی بچی آپ کے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی وہ داڑھی مبارک کو پکڑتی ہے، کبھی سر کے بال کو پکڑتی ہے، کبھی آپ اس کو چومتے ہیں، کبھی نیچے بٹھاتے ہیں، کبھی سینے کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ حضرت بلال کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول یہ کس کی بچی ہے جس سے آپ اس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کو مرتے وقت میرا خیال آیا، اس ننھی بچی کا خیال نہیں آیا۔ غور کیجئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اور سیرت کی معنویت کیا ہے غور کیجئے گا۔ اگر اس مقام پہ ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ہماری بچی ہے، اس کے شادی کا انتظام کر دینا، دیکھنا ہمارے کاروبار کو، دیکھنا ہمارے گھر والوں کو، دیکھنا میرے باپ میرے بچے ضائع نہ ہو جائیں، دیکھنا ہماری زمین پہ کوئی قبضہ نہ کر لے، میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ اب آپ بتائیے اس ننھی سی معصوم بچی کا کیا قصور تھا کہ اس کے باپ نے مرتے وقت اس کے بارے میں ایک وصیت نہیں کی؟ جو کچھ وصیت کی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی۔ یہ ہے سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ محبت کی تکمیل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم محبوب کو جانیں گے نہیں تب تک اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اب غور کیجئے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جگنا، اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ، اس کا پہناوا، اس کا طرز تکلم، یہ ہر چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ کر دیا۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پورا حدیث نبوی کا جو سائنس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے لیے ہے۔ پوری سائنس سیرت کی حفاظت کرتی ہے، جس کو اصول حدیث یا علم حدیث کہتے ہیں۔
غور کیجئے، کبھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آئی تو صحابہ نے کہہ دیا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ کبھی آپ کے دندان مبارک اگر ظاہر ہوئے تو کہا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہنسی فرمائی کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو صحابہ نے کہا رفع یدہ الی السماء حتی یری بیاض ابطیہ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھایا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی دیکھ لی۔ زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، پوری کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے اور موجود ہے۔ لیکن یہاں امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر موجودہ دور پہ بھی گفتگو کرنا ہے، اگر کسی جگہ پر کسی چینل پہ بیٹھ کر کے کوئی عورت یا کوئی مرد، چاہے یہاں یا باہر کا رہنے والا ہو، کوئی بات اگر وہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو ہم لوگوں کے اندر جذبات امٹتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ غصہ آنا، اس لیے غصہ آتا ہے، اب غور کیجئے گا، دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی ہے، دنیا ہماری محبت کو نہیں سمجھتی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ رکھتے ہیں، ہمارا رشتہ جذباتی رشتہ ہے، ہمارا رشتہ توحید کا رشتہ ہے۔ ہم نے آپ سے دین سیکھا ہے، ہم آپ سے دین لیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہم یہاں بیٹھ کر کے تقریر نہیں کر رہے ہوتے اور آپ یہاں بیٹھ کر کے تقریر نہیں سن رہے ہوتے۔ ہمارا یہ رشتہ ہے۔ دوسری قومیں جو ہیں، مان لیجئے عیسائی اس دنیا کے اندر زیادہ ہیں، اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ کہا جائے تو عیسائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کچھ کہا جائے تو یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی سے ان کی تعلیمات کو حاصل ہی نہیں کیا ہے اس طرح سے جس طرح سے ہم نے کیا ہے۔ نتیجہ وجہ یہی ہے کہ جب کبھی یہاں ہو یا یہاں سے باہر ہو، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی آدمی اگر کوئی گستاخانہ جملہ نکالتا ہے تو مشرق سے لے کر کے مغرب تک جو قوم 5 وقت کی نمازوں میں متفق نہیں ہوتی ہے، جو قوم روزے میں متفق نہیں ہے، جو قوم زکوٰۃ کے مسائل میں متفق نہیں ہے، جو حج جیسی عبادت میں متفق نہیں ہے، وہ اس مسئلے پر متفق ہے۔ اس مسئلے پر یہ خیر کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے۔ امت کے اندر روح زندہ ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سن کر کے ناراض ہونا یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہ ہوتا تو حق اور باطل کے درمیان تمیز آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس غصے کا اظہار کیسے کیا جائے۔ یہ ہے، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 جملہ لکھ کر کے واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور جھنڈا لے کر کے سڑک کے اوپر نکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بولیے، کیا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا؟ نبی کی سیرت کو دیکھیے کیا ہے۔ یہاں پہ معنویت سمجھ میں آتی ہے سیرت مصطفیٰ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک بات غور کیجئے گا، دنیا میں جب بھی کوئی محسن ہوتا ہے، محسن، تو یہ دنیا اپنے محسن کی قدر نہیں کرتی ہے، احسان کرنے والے کی قدر کبھی نہیں کرتی۔ اب غور کیجئے گا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کرنے کا موجودہ دور کے اندر جن لوگوں نے معاملہ شروع کیا وہ عیسائی دنیا ہے۔ سب سے پہلے غور کیجئے گا،
کیوں کیا؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا فریڈم آف اسپیچ ہے، بولنے کی آزادی ہے۔ یہ کیسی بولنے کی آزادی ہے کہ تم اپنے ملکوں کے اندر مسلمان عورتوں کے چہرے کے اوپر رومال نہیں برداشت کر سکتے ہو؟ تم کس طرح کی فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہو؟ وہی دنیا آسٹریلیا کے اندر ایک رائٹر نے کتاب لکھی، جس کتاب میں عیسائی تھا، اس نے کتاب لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا کہ ہٹلر کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس نے گیس کا چیمبر بنایا تھا اور اس میں یہودیوں کو ڈالا تھا، یہ بات غلط ہے۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی، حالانکہ یہ فریڈم آف اسپیچ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ پوری کی پوری یہودی دنیا ایک پیر کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اس کی بک اسٹال سے اس کتابوں کو ضبط کیا گیا اور اس کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ چیز لکھنے کی وجہ سے 3 سال کی قید بامشقت اس رائٹر کو اور تقریباً $50,000 کا جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑا۔ آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہو؟ کیا فریڈم آف اسپیچ اسی کا نام ہے کہ آپ کسی کے آبرو اور اس کی عزت کا مذاق اڑائیں؟ اگر یہ فریڈم آف اسپیچ ہے تو اسلام ایسے بولنے کی آزادی کو لگام لگاتی ہے اور ایسی آزادی کو تسلیم نہیں کرتی، قابل قبول نہیں کرتی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتی ہے۔ یہی عیسائی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے تھے کہ مریم نے بنا شوہر کے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ ناجائز ہیں، یہ پوری یہودی دنیا کہتی تھی۔ وہ پہلا شخص ہے محمد رسول اللہ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دنیا جانتی ہے، اس نے یہ اعلان کیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس سے قبل بھی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں سچی تھی، تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بات غلط ہے۔ ان عیسائیوں کی تائید سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن اس احسان کا بدلہ آج یہ قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چکاتی ہے کہ ان کا کارٹون بناتی ہے، ان کے ناموں کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان کے ناموں کو غلط نام سے موسوم اور ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب آئیے سیرت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو دشا دینا ہے، دشا دینا ہے۔ وہ دشا کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف پلٹیے۔ لوگوں نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، برا بھلا کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی پاگل کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ وہی لوگ جو صادق و امین کہتے تھے، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، کبھی بھی آدمی کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی 40 سال کا عرصہ کم ہوتا ہے بھائی، 40 سال تک جس کو قوم، جس کے عفت، عزت، عصمت اور ناموس کی قسمیں کھاتے تھے لوگ، جس کے پاس لا کر کے اپنی امانتیں رکھتے تھے، اس کو کہا مجنون ہے، اس کو کہا پاگل ہے، اس کو کہا لالچی ہے، عہدے کا لالچی ہے، اس لیے تو ایسا کر رہا ہے، اس لیے تو چاہتا ہے کہ ہم نبی کا دعویٰ کریں، سردار بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت ہے، فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس بات کے اوپر ڈٹ جائیے، دعوت و تبلیغ کیجئے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ اعراض مانے پہلو تہی کیجئے، ان کو اگنور کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کے بعد کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں ان کی طرف سے۔ ڈنمارک میں جس شخص نے کارٹون بنایا تھا 2 سال بھی نہیں گزرے، لوگوں نے یہ دیکھا اور آسمان فلک نے دیکھا کہ کار کے اندر اس طرح سے ایکسیڈنٹ اس کا ہوا کہ لاش بھی اس کی راکھ بن گئی اس کار کے اندر اور وہ آدمی ملا نہیں۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، تاریخ علامہ ابن کثیر نے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر کہا کہ مامون رشید کا شکاری کتا بندھا ہوا تھا، ایک عیسائی پادری نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بات کہہ دی اور وہ کتا یہ سن کر کے اچھلنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ اس جانور کو بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ اس وجہ سے نہیں اچھل رہا ہے، میں اجنبی ہوں اس وجہ سے مجھے دیکھ کر اچھل رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے 2 جملے اس نے اور کسے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کتا رسی توڑا کر کے اس کی گردن کے اوپر جھپٹا اور اس کی یہ نلی کھول دی، مار دیا اس کو اسی جگہ پر۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹھٹھا اڑانے والوں سے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے کہا ہم کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، وہ عنقریب جان لیں گے۔ لیکن مذاق آپ کا اڑایا جا رہا ہے تو آپ کیا کیجئے؟ جھنڈا لے کر نکلیے، خانہ کعبہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے جلوس کیجئے، جمعہ کی نماز کے بعد کہیے عصر کے بعد نکلو، یہ کہا نہیں، کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، وکن من الساجدین، اور نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی ہوئی تھی تو ہم نوجوانوں کو غصے میں آ کر کے نمازی ہو جانا چاہیے تھا، اس وجہ سے کیونکہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گستاخی کے جواب میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو محبت کا دعویٰ کرتی ہے جمعہ کا نماز تو امام کے ساتھ پڑھتی ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد مظاہرہ کر کے عصر کی نماز تک اپنے گھر چلی جاتی ہے، پھر عصر میں کوئی نہیں آتا ہے، وہی 2 آدمی لے کر کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ تو شرم نہیں آتی ہے ایسے محبت کا دعویٰ کرنے سے؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ غور کیجئے، کیسی محبت ہے یہ؟ اچھا، ایک مرتبہ اور گستاخی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور کیجئے گا کیسی گستاخی تھی یہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا مدینہ مکۃ المکرمہ میں، تو ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو تیری نسل ختم، آدمی کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، کہ اب تو تمہاری نسل ختم ہو گئی ہے، تمہارے بعد تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ عرب میں اور آج کل کے زمانے میں بھی ایک آدمی کے لیے سب سے بڑا طعنہ اگر کچھ ہوگا تو یہی ہوگا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت خراب لگتی تھی، اور کسی کو بھی لگے گی۔ کسی کو اگر کسی کا بیٹا انتقال ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دی جاتی، تشفی کے کلمات کہے جاتے، ان کے زخمی دل کے اندر پھاہے رکھے جاتے، کوئی آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہوا اب تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچا، تو دل کے اندر کیسی تکلیف ہوگی؟ غور کیجیے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت نازل ہوئی اس طعنے کے اوپر، سب سے چھوٹی صورت کون سی صورت؟ کون سی صورت؟ انا اعطینا کل کوثر۔ دیکھیے کیا آرڈر ہے، انا اعطینا کل کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، اور ایک ترجمہ کیجئے کہا خیر کثیر دیا۔ چلیے دونوں ترجمہ چلنے دیجئے، حوض کوثر دیا، خیر کثیر دیا، خیر کثیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ تو کیا کیجئے آپ؟ فصلی، کیا کیجئے؟ صلی، صلی مانے
सल्ली माने नमाज पढ़िए, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह अकबर। पहले नमाज कहा और उसके बाद कुर्बानी कहा। और अभी हम लोग अल्लाह के फजल व करम से अभी तक खिलाल कर रहे हैं। चाशनी गोश्त की अब तक हमारी ज़बान से गई नहीं है, अल्लाह के फजल और उसका तौफीक है। और उसमें दुआ किया था, कहा था इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज। कौन सी नमाज? जुम्मा जुम्मा, कौन सी नमाज? बोलिए भाई, ईद बकरीद की नमाज। तो आदमी अगर किसी से शर्म ना करे तो कम से कम अल्लाह से तो करे। कोई नमाज नहीं है, कह रहा है इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज। कहाँ है नमाज? कहाँ है नमाज? जरा बताइए। इन्ना सलाती कह रहे हैं, बेशक मेरी नमाज। कहाँ है आपकी नमाज? क्या कबूल करेगा? यानी कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो खौफ आना चाहिए आदमी को। फिर जानवर के गर्दन के ऊपर छुरी चलाए, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, जीना मेरा, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरे लिए है। यानी ये कुर्बानी 20,000 10,000 का जानवर क्या चीज़ है, हम तो जिंदगी और मौत का सौदा तेरे से कर चुके हैं रब्बुल आलमीन। मेरी जिंदगी की हर एक्टिविटी हमने तेरे हवाले कर दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो पता ये चला सीरत नबवी की मानवियत मौजूदा ज़माने में यह है कि अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कहीं पर हुई है तो नौजवानों को चाहिए कि वो नमाजी बन जाए, मस्जिद भरो तहरीक शुरू करें, फजर को जग करके पूरे समाज वालों को, मुआशरे वालों को जगाएं और ये बता दें कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो रातों को जग करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। जो रातों को जग करके तहज्जुद में अपना पाँव फुला लेते थे नमाज पढ़ करके, जिनका पाँव सूज जाता था, उनको अल्लाह ऑर्डर दे रहा है फसल्ली। और हम जो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं, कैसे मुसलमान हैं? काहे का गुस्सा? इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉल्स है, हमारा मामला फॉल्स है, हमारा गुस्सा बेजा है, हमारा गुस्सा ऐसा है जिसके ऊपर कोई दलील नहीं है। अगर जायज गुस्सा होता और यकीनी गुस्सा होता और वाकई हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होते तो हम नमाजी बन जाते। अब इससे कोई आदमी ये मत समझिएगा कि हम मुजाहरे को हराम कर रहे हैं, नहीं भाई, मुजाहरा करना हराम और नाजायज़ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो मुजाहरे से जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अब उसके सामने वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया एहतजाज कर रही थी, ये सरासीमगी के आलम में आ चुके थे, लेकिन चंद नाआकिबत अंदेश लोगों ने वो मामला अंजाम दिया, जिससे फिर सारे लोगों को रुसवाई हुई, बैकफुट पे आना पड़ा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला नहीं है। आपने तो गर्दनें नहीं मारी थी भाई, काजी है, अदालत है, वहां मुकद्दमा होगा, उसके ऊपर ये बातें देखी जाएंगी कि इसका दिमाग ठीक है कि नहीं है, इसने जो कहा है क्या वाकई ये गुस्ताखी में है या नहीं है। अगर हर कसो नाकस को गुस्ताख और फरमाबरदार करने का, तय करने का अगर इख्तियार दे दिया जाए तो लोग एक दूसरे को गुस्ताख करके जान लेने लगे। मामला ऐसा नहीं चलता है, और ये शरीयत की नाफरमानी है, इस तरह से कभी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो पता ये चला कि सीरत की मानवियत आज के इस ज़माने में हमारे और आपके लिए ये तालीम देती है कि हम नमाज को कायम करें। और उसके बाद आइए दूसरे नंबर पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में मौजूद है। कोई एक आदमी ये बताए कि मैंने सीरत के ऊपर एक मुकम्मल किताब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात की ज़िंदगी को बयान करती हो, हमने पढ़ ली है। कोई बताए? चलिए, अगर पढ़े नहीं है तो उस किताब का नाम ही बताइए।
آپ بتائیے، کوئی نام بتائے ایک آدمی بتائیے۔ الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے سیرت کے اوپر، مختصر اور جامع، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر آدمی گھر میں موقع ملے نکال کر کے اپنے بال بچوں کو، گھر کے اہل و عیال کو بٹھا کر کے ڈیلی ایک صفحہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پہچاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ایک صفحہ پڑھیں، مسجد میں اس کے دروس رکھے جائیں۔ اگر کوئی آدمی پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو سیرت کے اوپر خرچ کرے، اس کے کوئز رکھے جائیں، بچوں کے اندر سیرت کو عام کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک پہ ادھر ادھر کی باتیں شیئر کرنے سے رحیق مختوم کھول کے پڑھ رہے ہیں، کوئی بات پسند آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریہ بانی یا قیمتی کلمہ، قیمتی جملہ، یہ لکھ کر کے آپ 2-4 جملے سیرت کے لکھ دیے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب حملہ ہوا، غور کیجیے گا، کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر 33,000 امریکیوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگوں نے سیرت کی کتابوں کو عام کیا۔ کوئی بات کرتا مسلمان کے خلاف یا کہتا تو کہتا مسلمان کو مت دیکھو، یہ اس کتاب کو پڑھو۔ وہ سیرت کو پڑھتا، مطالعہ کرتا، یہاں تک کہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی، دنیا کے اندر 100 پاورفل لوگ جو گزرے ہیں ان کی اس نے فہرست بنائی۔ ایک نمبر پہ جس کا نام لکھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو عیسائی ہو بھائی، تم کو چاہیے تھا کہ تم اپنے نبی کے نام لکھتے؟ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیاسی زندگی، سماجی زندگی، اقتصادی زندگی، معاشرتی زندگی، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، ساری زندگیوں کا احاطہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے ان میں سے بعض چیزوں سے خالی ہے۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، حق تو وہ ہے یا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے، غیر بھی آپ کے بات کو قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہیں، آپ کی زندگی کے احوال سے غافل ہیں۔ نوجوانوں کے اندر بیداری لائی جائے۔ رحیق مختوم کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہارڈ کاپی موجود ہو، موبائل میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جہاں دوسری چیزیں پڑھتے ہیں وہاں اس کتاب کو پڑھیے۔ ایک ٹارگٹ بنائیے کہ اتنے دنوں کے اندر اس کتاب کو پڑھ کر کے ہم ختم کر دیں گے۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اور اس کے بعد تیسری بات اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ کی سلوٹیں اب بتا رہی ہیں کہ اب مجھ کو بہت زیادہ دیر تک نہیں بولنا چاہیے۔ کا تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی جذبات میں آ کر کے ہم کسی کے معبود کو کا مذاق نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چند لوگ جو پیسوں کے خاطر، روپیوں کے خاطر ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم، دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، بلکہ ان کو پیسے کے زور پر ہائر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور کچھ ایسے اسکانے والی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جس سے وہ اس طرح کی باتیں کہہ کے ہمارے نوجوانوں کو اسکایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب غور کیجئے، کتنے گھروں کو مسمار کیا گیا، کتنے گھروں کے چراغوں کو گولیوں کے ذریعے بجھا دیا گیا، کتنے لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ شمار ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یا جمعیت علماء نے کیا کہ کتنے گھر ایسے ہیں جس کے اندر کمانے والا وہی ایک بچہ تھا، کھانے والے 7-8 لوگ تھے، وہ بچہ اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ خاندان کا کیا ہوگا؟ اب وہ کب چھوٹے گا، کب معاملہ ہوگا؟ اب غور کیجیے۔
مصلحت کو اور مفسدت کو تولنے کی کوشش کیجیے، علماء کے قریب ہوئیے اور علماء کی باتوں کو سنیے، زانو تلمس کو تہ کیجیے، مشورے کیجیے، جو جانتے ہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہے، ان سے مشورے لیجیے، قوم کے بوڑھوں کی قدر کیجیے، ان سے قریب ہوئیے، ان کے مشوروں کو قبول کیجیے۔ نوجوانوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے، اور کسی کو برا بھلا مت کہیے۔ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اچانک گر پڑے، کہا اخذ الشیطان، شیطان خائب و خاسر ہو۔ صحابی جب گرے تو انہوں نے اٹھ کر کے کہا شیطان خائب و خاسر ہو، نامراد ہو شیطان، اس نے مجھے گرا دیا، یہ میرا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اخذ الشیطان، شیطان خائب و خاسر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا لا تقل ھذا، یہ مت کہو، اگر تم شیطان کو برا بھلا کہو گے تو تمہارا یہ جملہ سن کر کے پھول جائے گا، وہ اس کو مزہ آئے گا کہ دیکھو ہم نے اس کو تنگ کر دیا۔ کہا پھر کیا کہو؟ کہا بسم اللہ کہو، جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ جل بھن کر کے راکھ ہو جائے گا، شیطان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں شیطان کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ لوگوں نے لنگ کے نام پہ اور دوسرے چیزوں کے نام پہ کیسے کیسے جوکس بنائے اور بنا کر کے شیئر کیا، ادھر سے ادھر بھیجا۔ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، غور کیجئے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن جن کو پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو۔ برا کہنا یہ الگ بات ہے، تردید کرنا الگ بات ہے۔ اب غور کیجئے، برا مت کہو کا کوئی آدمی یہ مت سمجھے کہ یہ کہیے وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، جو ماتھا ٹیک رہا ہے وہ بھی ٹھیک اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک، نہیں، تب تو پھر آپ ختم، اسلام سے آپ کا رشتہ ختم۔ آپ کہیے عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، دنیا کے جو جتنے معبودان ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تردید کرنے کا حق آپ کو ہے، علمی انداز میں یہ تردید کیجئے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس کا ٹھٹھا کرنا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کبھی ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دو، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے، ان کا تو باطل ہے، تمہارا حق ہے، تمہارے حق معبود کو گالی لگ جائے گی، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ تو معاملہ کیا ہوگا کہ آدمی سبب بنے گا اللہ کو گالی دلوانے کا، اور جو اللہ کو برا بھلا کہنے کا سبب بنے وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مومن فراست والا ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کی گفتگو سے بات بھی مکمل ہو جائے اور سامنے والے کو مطلب بھی پورا ہو جائے اور سامنے والے کو کوئی گرفت کا مقام بھی نہ مل سکے۔ یہ چند ایسے لوگوں کو جو صرف شیروانی اور ٹوپی پہننا ہی مسلمانی ہونا سمجھتے ہیں اور عالم ہونا سمجھتے ہیں، ان کو لا کر کے پیسے کے زور پہ بٹھا کر کے نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، مت پڑھیے ان کے پیچھے۔ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کے زندگی کے حالات کو پڑھیں گے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ مزید آپ کی زندگی کے جو معنویت تھی اس تناظر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس موضوع پر مزید گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ
انه كان للاوابین غفورا۔